بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی، اپنے اسی موضوع کو آگے چلاتے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ دن یوم محبت کا یہ تہوار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، بلکہ رومن بت پرستوں کا یہ تہوار اس سے عیسائیوں کے اندر آیا اور عیسائیوں سے پھر یہ فتنہ پھیلتا ہوا مسلمانوں میں آیا۔ اس کا منانا بھی حرام ہے، اس کے اندر شرکت بھی حرام ہے۔ تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں تو صرف یوم عاشقاں ہے، یوم محبت ہے، پیار اور مستی کا دن ہے، آپ ہمیں اس طرح محبت کے اس دن سے محروم کر کے محبت منانے سے منع کر رہے ہو۔ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ اس دن کا ظاہری نام اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی ساری کی ساری کہانی، اس کا تعلق کفار کے ساتھ ہے۔ یہ کفار کا دن ہے، کفار کی عید ہے، کفار کا تہوار ہے، اس کا نام بھی ظاہر کر رہا ہے، اور اس کے نام سے پیچھے جو کہانی وابستہ ہے وہ بھی یہ کفار کی ساری پلاننگ بتا رہی ہے۔ اور اس دن محبت کا دن نہیں، بلکہ یہ تو عشق معشوقی کا دن ہے۔ یہ نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیوں کی آپس میں بے راہ روی کا دن ہے، محبت کا دن نہیں ہے۔ اس کو میاں بیوی کی پاکیزہ محبت نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس میدان سے آگے نکل کر یہ تو عاشقی کا دن ہے۔ جو جس لڑکی سے چاہے محبت کرے، اس کو پیغام بھیجے، اور وہ لڑکی جس کو چاہے اپنا یار بنائے، جس سے چاہے دوستی کرے، اور جس کے ساتھ چاہے اپنے جسمانی اور اپنی بے حیائی اور فحاشی کے تعلقات کو قائم کرے۔ یہ دن محبت کا دن نہیں ہے۔ اسلام تو دین محبت ہے، اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے، لیکن وہ محبت جو پاکیزہ محبت ہے، جو خاوند اور بیوی کے درمیان ایک عزت اور پاسداری کی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیار اور اس کا اجر بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ ایک شخص ایک درہم اللہ نام کو دیتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں دیتا ہے، مسجد کے اندر دیتا ہے، کسی اور مقام پہ خرچ کرتا ہے، اور ایک شخص وہی ایک درہم کا کھانا کوئی چیز لے کر اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ یہ ایک درہم جو اس نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہے، اللہ کے ہاں اجر میں مسجد اور جہاد فی سبیل اللہ کے اجر سے بہت زیادہ ہے۔ دین اسلام تو حقیقی محبت کا درس دیتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، لیکن 14 فروری والے دن منایا جانے والا ویلنٹائن ڈے، یہ یوم محبت وہ مسلمانوں کی محبت کے جذبات کی عکاسی نہیں کرتا، بلکہ یورپ کے گندے جانوروں والے ماحول اور معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، جہاں کسی کو یہ پتا نہیں ہے یہ کس کی بیوی ہے اور یہ کس کی ماں ہے، یہ کس کی بہن ہے۔ وہ گندا معاشرہ جہاں پر لڑکی اپنے گھر کے اندر بوائے فرینڈ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے چائے بناؤ، اس کا باپ ان کی خدمت کے لیے پانی سامنے رکھتا ہے، جہاں عزت کے جنازے نکلے ہوئے، جہاں زنا، فحاشی اور یعنی بے حیائی کا بازار گرم ہے، یہ اس معاشرے کا تہوار ہے۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کا، آپ کے دیے ہوئے، آپ کی دی ہوئی پیاری پاکیزہ شریعت کا تہوار نہیں ہے، خوشی کا دن نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے اس جانوروں والی زندگی کے ایام کو پھر دہرایا جاتا ہے کہ یہ ویلنٹائن ڈے جو چاہے کرو، فحاشی کا سیلاب برپا کرو، جس کے ساتھ چاہے یاری لگاؤ، جس کو چاہے دوست بناؤ، جس کے ساتھ چاہے جسمانی جنسی تعلقات کا آغاز کرو۔ یہ بے حیائی کا تہوار ہے، یہ یوم محبت کفار کا تہوار ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر مسلمانوں کو اسلام اپنے خیالات کی تعبیر کرنے کی اجازت دیتا ہے، اپنی خواہشات کی تعبیر کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے لیے اہل اسلام کو بھی یہ جائز نہیں کہ اپنی محبت کا، اپنے خیالات کا، اپنے معافی الضمیر کے اظہار کے لیے کوئی ایک دن کو مخصوص کر لیں۔ کسی ایک دن کو مخصوص کرنا کسی عمل کے لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ یہ مسلمان اللہ کی اتاری ہوئی شریعت پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ جس دن کو مخصوص کرے عبادت کے لیے، کسی اور معاملے کے
کے لیے مسلمان اس پہ عمل کرتے ہیں۔ مسلمان اپنی طرف سے نہ عید کا دن مخصوص کر سکتے ہیں، نہ غم کا دن مخصوص کر سکتے ہیں، نہ خاص عبادت کا دن مخصوص کر سکتے ہیں، ان کو شریعت اجازت نہیں دیتی۔ مسلمان شریعت سازی نہیں کیا کرتا بلکہ شریعت پر عمل کیا کرتا ہے۔ اللہ نے شریعت اتار دی، اللہ نے دین اتار دیا۔ محبت کے دن، پیار کے دن، عید کے دن، خوشی کے دن، غمی کے معاملات، یہ سارے طریقے اللہ نے ہمیں سمجھا دیے۔ ہم اپنی طرف سے نئے دن مخصوص نہیں کر سکتے بلکہ اللہ کی دی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں۔ لہذا دین اسلام میاں بیوی کے درمیان سال ہر سال ہی محبت کا درس دیتا ہے، پیار کا درس دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہوں۔ یہ اسلام تو سال ہر سال میاں بیوی کی پاکیزہ محبت کو پروان چڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی کسی بات سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی کتنی ہی ایسی عادات ہوں گی جن کو دیکھ کر وہ خوش بھی ہوتا ہے۔ اسلام تو سال ہر سال اس عمل کی کوشش میں رہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان پیار و محبت کی فضا ہو، لیکن ویلنٹائن ڈے منانے کے لیے، یوم محبت کی جذبات کی تعبیر کی بودی دلیل سامنے رکھنے والوں کے لیے سب سے پہلی بات کہ یہ دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دن نہیں ہے، اور کوئی دین ایسا نہیں جو اپنے پیروکاروں کو اس طرح آپس میں محبت بھائی چارگی قائم کرنے پر ابھارتا ہو جس طرح دین اسلام اپنے ماننے والوں کی آپس میں پیار و محبت کا خیال رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی سے محبت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس بھائی کو بتا دے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ دین اسلام تو دین محبت ہے، یہ تو محبت کا درس دیتا ہے، لیکن وہ محبت جو اسلام کے دیے ہوئے سانچے کے مطابق ہو، وہ حیوانی محبت نہیں جس کے اندر جس کو چاہو دوست بنا لو، جس سے چاہے یاری لگا لو، جس کے ساتھ چاہے جسمانی تعلقات بنا لو، عشق مشوقی کی پروان چڑھتی جائے، یہ دین اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ دین اسلام حقیقی محبت کی دعوت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، تم اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جب تم وہ عمل کرو تو تمہاری آپس کی محبتیں بڑھنی شروع ہو جائیں، یہ محبتیں قائم ہو جائیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل ہمیں ضرور بتائیے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اس میں ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، سلام کے کہنے سے محبت بڑھتی ہے۔ اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے۔ اسلام میں محبت کی ایک صورت جو صرف ویلنٹائن ڈے میں مخصوص ہے، عورت اور مرد کا تعلق، اسلام میں محبت کا یہ صرف اسی کے اندر ساری محبت کے معنی بند نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر محبت کا ترجمہ، محبت کا معنی زیادہ بہتر ہے، زیادہ وسیع ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، نبی کے صحابہ کے ساتھ محبت، اور یہ عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آقا نے پوچھا اے قیامت کا سوال کرنے والے، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ جواب میں کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کوئی خاص تو نہیں کر رکھی، لیکن ہاں ایک بات ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا خوش ہو جاؤ، قیامت والے دن تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ انس راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد پھر کسی بات سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی رسول کی اس بات کو سن کر ہوئی۔ لوگوں تم گواہ رہنا، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ سے امید کرتا ہوں جہاں رسول اللہ ہو، جہاں ابو بکر ہو، جہاں عمر ہو، اللہ مجھے ان کا ساتھی وہیں پر بنا دے۔ اسلام کے اندر تو محبت کا معنی بڑا وسیع ہے۔
نیک لوگوں سے محبت کرنا، اولیاء اللہ سے محبت کرنا، شہداء سے محبت کرنا، دین کی دعوت دینے والوں سے محبت کرنا، دین پہ عمل کرنے والوں سے محبت کرنا، اللہ کی جنت سے محبت کرنا۔ اسلام کے اندر تو محبت بڑا عظیم درس دیتی ہے، اور اس کے معانی زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ اشمل ہے، زیادہ وسیع ہے۔ یہ میاں عورت اور مرد کے تعلق میں محبت قید نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جس کا بچہ بچھڑ گیا، وہ اپنے بچے کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے، بچہ ملتا ہے تو سینے سے لگاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے ساتھیو، کیا تم گمان کر سکتے ہو یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماں تو اپنے بچوں سے ایسی محبت کرتی ہے کہ اپنے اس بچے کو کبھی بھی خود مر جائے گی، بچوں کو آگ میں نہیں جلنے دے گی، نہ جلائے گی۔ کہا لوگوں، یہ جو ماں اپنے بچوں سے محبت کر رہی ہے، یہ اللہ کی پیدا کردہ اس جذبہ محبت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے ایک حصہ دنیا پہ اتارا ہے، 99 حصے اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کے دن اللہ اس حصے کو بھی اٹھا کر اپنی ساری محبتوں کے ساتھ اپنے بندوں سے ملے گا، اپنے بندوں کے ساتھ معاملات کرے گا، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ محبت ویلنٹائن ڈے کی طرح صرف عورت اور مرد کے تعلق کا نام نہیں ہے۔ اسلام اللہ سے محبت کا درس دیتا ہے، رسول اللہ سے محبت کا درس دیتا ہے، اسلام پر عمل کرنے والوں سے محبت کا درس دیتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے لیے ایسے محبتیں کرتا ہے، پھر اسلام اس کے بدلے میں اتنے عظیم اعلانات کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص جا رہا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے، راستے میں ملنے والا ملتا ہے، پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے فلاں بستی میں جاتا ہوں۔ کہا کیا کام کیا ہے؟ کہا فلاں ابن فلاں کو ملنا ہے۔ کہا کوئی رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں۔ کاروباری تعلق ہے؟ کہا نہیں۔ کچھ لینا دینا ہے؟ کہا نہیں۔ تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے جس کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں۔ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کا یہ عمل میرے نزدیک محبوب ہو گیا، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ سوال کرنے والا جواب میں کہتا ہے، میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، مالک نے بھیجا ہے، یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو یوم محبت منانے والوں کی یہ دلیل بیکار دلیل ہے کہ تم ہمیں محبت سے محروم کر رہے ہو۔ نہیں، اس سے منع کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ کفار کی تقلید ہے، یہ یہود و نصارہ کی تقلید ہے، یہ بت پرستوں کی تقلید ہے، یہ مشرکوں کی تقلید ہے۔ اگر محبت کی بات کرتے ہو، اسلام اتنی محبت والا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم کسی یتیم کی پرورش کرتے ہو، محبت کا جذبہ ہے، کسی کے بچے یتیم ہو گئے، تم اس کی پرورش کرتے ہو، تم ان سے پیار کرتے ہو، تم ان کو چومتے ہو، تم ان کا خیال رکھتے ہو، مفہوم روایت ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے قیامت کے دن تم اور اللہ کا رسول اس طرح ہوگا۔ اسلام محبت سے منع نہیں کرتا، اسلام تو اس کی دعوت دیتا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ گمان اور خیال رکھتے ہیں کہ شادی سے قبل محبت کرنا شادی کے لیے مفید اور بہتر ہے، ویلنٹائن ڈے منانے والے یہی کرتے ہیں نا، ان کے ہاں یہی ہوتا ہے، بچے پہلے ہوتے ہیں، نکاح بعد میں ہوتا ہے، جسمانی تعلق پہلے ہوتا ہے، شادی بعد میں ہوتی ہے، عشق مشوقی پہلے ہوتی ہے۔ اور آج کا روشن خیال طبقہ، مسلمان ملکوں میں پایا جانے والا روشن خیال طبقہ، سمجھتے ہوں گے روشن خیالی کا طوفان کون کون سے خبیث لے کر آئے ہیں۔ یہ روشن خیال طبقہ کیا کہتا ہے؟ ہاں جی، ہماری بیٹی کی شادی فلاں کے ساتھ ہونے والی تھی، ہم نے اپنی بیٹی کو بھی 6 مہینے کے لیے امریکہ بھیج دیا کہ تاکہ آپس میں رہ کر، اکٹھے رہ کر ایک دوسرے کا ذہن سمجھ جائیں، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ جب معاملات ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ ہم نے شادی سے پہلے بھیجا، شادی سے پہلے بھیجا ہے تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ لے، ساتھ رہ، کیونکہ زندگی گزارنی ہے نا جی۔ مولویوں کو کیا پتا، مولوی تو ویسے ہی حرام کے چکر میں پڑے ہیں، ان بھی پاگلوں کو کیا پتا ہماری بیٹی ہے، ہماری پھولوں جیسی بیٹی ہے، ایک ہی ہماری لاڈلی ہے، اب اس کو ہم کسی ایسے کے ساتھ بیاہ دیں جو اس کو جانتا نہیں ہے، جو اس کی ترجیحات کو نہیں سمجھتا، جو اس کے مائنڈ کو نہیں سمجھتا، جو اس کے جذبات کو نہیں سمجھتا، وہ تو اس کو پاگل کر دے گا۔ اس لیے ہم نے شادی سے پہلے ہی 6 مہینے کے لیے یا اس کو داماد کو گھر بلا لیا
یا بیٹی کو وہاں بھیج دیا تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور پھر اس کے بعد شادی ہو جائے. اس طرح شادی بڑے سکون سے گزرتی ہے, زندگی بڑی آسانی سے گزرتی ہے. آئیے ذرا سنیں. پہلی بات, یہ تصور, یہ خیال انتہائی خسارے والا اور بربادی والا خیال ہے. اور اگر پریکٹیکل لائف میں بھی اس کو چیک کر لیا جائے, ویلنٹائن ڈے منانے والا, اس کی ابتدا کرنے والا یورپ کا گندا معاشرہ, جہاں پر رواج ہی یہ ہے, پہلے بوائے فرینڈ ہے, نکاح سے پہلے ہی 2-4 بچی ہوگی اور بعد میں نکاح ہوا, پہلے 6 مہینے سال اکٹھے گزر کے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی اور پھر سمجھ بوجھ کر شادی کی. وہاں کی کیفیت کیا ہے؟ قاہرہ یونیورسٹی نے محبت کی شادی, عشق مشوقی کی شادی اور عام رسم و رواج کی شادی, خاندانی شادی, اس دونوں پر ریسرچ کی اور ریسرچ کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ جو عشق معشوقی کی شادی ہے, شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپس میں ٹیلی فون رابطے, میل جول, خط و کتابت, رہنا اٹھنا بیٹھنا ہے اس کے اندر, اور ایک رسم و رواج ارینج میرج کے اندر, لو میرج میں اور ارینج میرج میں یورپ کے گندے معاشرے کے اندر فرق کیا ہے. 88% 88% شادی جو عشق مشوقی کی شادی تھی وہ ناکام ہو گئی, وہ برباد ہو گئی. ادھر نکاح ہوا, شادی ہوئی اور ہفتے 10 دن کے بعد جوتے کھڑکنے لگ گئے اور اس کے بعد طلاقیں ہو گئی. 88% اس معاشرے کے اندر شادیاں ناکام ہوتی ہے جو معاشرہ ویلنٹائن ڈے کو مناتا ہے, بھرپور طریقے سے مناتا ہے, یوم محبت کا قائل ہے, یوم عاشقہ کا قائل ہے, اس کے لیے پوری ارینجمنٹ کی جاتی ہے. وہ معاشرہ جو لڑکی اور مرد کے پہلے شادی سے پہلے کے تعلقات کو قانونی تحفظ دیتا ہے, اس معاشرے کے اندر 88% شادیاں جو عشق مشوقی کی شادیاں ہیں, جو لو میرج ہے, ارینج میرج نہیں ہے, وہ ناکام ہوئی. اور ان کی کامیابی کا تناسب 12% سے بھی زیادہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو ارینج میرج ہے, جو ماں باپ جا کر شادی کرتے ہیں, جو ایک رسم و رواج کے مطابق شادی ہے, یوں کہنے دیجئے وہ شادی جس میں میاں اور بیوی کی محبت نکاح کے بعد پروان چڑھتی ہے. 2 شادیاں ہیں. ایک شادی وہ ہے جس میں پہلے محبت پروان چڑھی, پہلے تعلقات ہوئے, پہلے عشق مشوقی ہوئی, پہلے دوستی ہوئی, نکاح بعد میں ہوا. یہ 88% چند ہفتوں کی کھیل اور طلاق ہو جاتی ہے. ایک وہ شادی ہے پہلے کوئی نہیں جانتا, پہلے کوئی تعلق نہیں ہے, نکاح کے بعد محبت پروان چڑھی, نکاح کے بعد پیار شروع ہوا. یہ 70% یہ شادیاں کامیاب رہتی ہیں اور اس میں صرف 30% ناکام ہوتی ہیں. اور عشق مشوقی کی شادیاں, ویلنٹائن ڈے منانے والوں کی شادیاں 88% ناکام ہوتی ہیں, صرف 12% کامیاب ہوتی ہیں. اور جب ہم یورپی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو یوم محبت منانے والے, اس کی ارینجمنٹ کرنے والے, اس کا اہتمام کرنے والے, ان کے ہاں ریسرچ ہوئی, سروے ہوا, رزلٹ کیا نکلا؟ 1470 ہجری 1987 میں امریکی ریسرچ کے مطابق 79% مرد اپنی بیویوں کو مارتے ہیں یورپ کے معاشرے میں. یورپ کے معاشرے میں جہاں یوم محبت منایا جاتا ہے, جہاں 14 فروری کو سرخ پھول, سرخ لباس, سرخ ڈریس, دکان پوری کی پوری سرخ رنگ سے رنگی ہوتی ہے کہ یوم عاشقہ ہے, یوم محبت ہے, جس کو چاہے پسند کر کے بعد میں نکاح کر لیں گے, ویلنٹائن ہی بن جاؤ, مسز ویلنٹائن اور مسٹر ویلنٹائن کا انتخاب ہوتا ہے. اس معاشرے میں 79% مرد اپنی بیویوں کی پٹائی کرتے ہیں. اور نفسیاتی صحت کے امریکی ادارے نے جب سروے کیا تو یہ نتیجہ نکلا کہ 17% عورتیں ایسی ہیں جو ابتدائی طبی امداد لینے کے لیے ہاسپٹل میں آتی ہیں جن کو ان کے خامند اور ان کے دوست مارتے ہیں. اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ویلنٹائن ڈے منانے سے مولوی روکتے ہیں, یہ ہمیں یوم محبت سے منع کر رہے ہیں, حالانکہ پہلے محبت ہونے سے بعد کی ازدواجی زندگی بڑی شاندار گزرتی ہے, تو یہ وہ معاشرہ ہے جہاں یہ بدماشی ہو رہی ہے. یہاں پر ان کی سروے ٹیمیں بتا رہی ہیں کہ یہاں پر نتائج اتنے گندے ہیں کہ وہ دوست, وہ خامند اپنی بیویوں کو, اپنی گرل فرینڈ کو گھروں میں مارتے ہیں. 83 عورتیں ایسی ہیں, 83%
83% عورتیں ایسی ہیں جو کم از کم ایک بار ہسپتال میں اپنے زخموں کا علاج کرانے کے لیے آتی ہیں، جن کو ان کے بوائے فرینڈ یا ان کے خامند مارتے ہیں، اور بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو ہسپتال میں آتی ہی نہیں، اپنے گھر کے اندر ہی مرہم پٹی کر کے گزارا کر لیتی ہیں۔ امریکی تحقیقی کمیٹی FPT کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ایسی بیوی موجود ہے جس سے اس کا خامند ہر 18 سیکنڈ میں مارتا ہے، ہر 18 سیکنڈ میں ایک بیوی کو اس کا خامند مارتا ہے۔ یہ امریکی معاشرہ ہے، یہ ویلنٹائن ڈے منانے والے لوگ ہیں، یہ شادی سے پہلے آپ اس میں انڈرسٹینڈنگ کرنے والا معاشرہ ہے۔ جب بھی اسلام کی روح سے نکلو گے، اسلام کی روح کو چھوڑو گے، اسلام کے طریقوں کو چھوڑو گے، پھر بربادی تمہارا استقبال کرے گی، وہاں پر خیر اور بھلائی نہیں آ سکتی۔ خیر اور بھلائی اسلام کے اصولوں میں ہے۔ یورپ کے گندے معاشرے کی تقلید کے اندر ان کے پیچھے چلتے ہوئے، اور یہ اندھی تقلید اس مغربی معاشرے کی ہمارے معاشرے کا کیسے حصہ بن چکی ہے۔ یہ ڈش انٹینے کی لعنت، یہ کیبل کی لعنت، اس نے پورے معاشروں کو برباد کر دیا۔ اچھا بھلا شریف آدمی، اس کی پینٹ کے گھٹنے کے اوپر سے اتنا بڑا سوراخ پھٹا ہوا ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید بیچارہ کہیں گر گیا، گھسٹ لگنی، وہاں سے اس کا گھٹنا سے یہ کپڑا پھٹ گیا۔ پوچھا صاحب آپ کی پینٹ پھٹی ہوئی؟ کہا آپ دقیقہ نوس مولوی ہو، آپ کو کیا پتا، وہ جو فلاں فلم ہٹ ہوئی تھی نا، اس کا ہیرو یہاں سے پھاڑ کے چلتا تھا، تو ہم تو اس ہیرو کے پیچھے چل رہے ہیں، جہاں وہ جائے گا وہیں گھسیٹ کے لے جائے گا ساتھ۔ اسلام میں مسلمانوں کا ہیرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر ہیرو ہے، عمر ہیرو ہے، عثمان ہیرو ہے، علی ہیرو ہے، اور قرآن ان کو کیسے نامینیٹ کر رہا ہے؟ اگر تم ایمان لے کر آؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لے کر آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ اگر تم ایمان ابو بکر، عمر، عثمان اور علی جیسا، صحابہ جیسا نہیں لے کر آتے تو ہدایت تمہارے نصیب میں نہیں ہے۔ یہاں فلمی اداکاراؤں کو اپنا ہیرو بنایا جاتا ہے، نور جہاں کو بچی کے لیے آئیڈیل بنایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے معاشرے میں عورتوں کے لیے آئیڈیل عائشہ ہے، فاطمہ ہے، خدیجہ ہے، میمونہ ہے، حفصہ ہے، امہات المؤمنین ہے۔ جب بھی کفار کی تقلید کی جائے گی، جب بھی کفار کے معاشرے کی طرف دیکھ کر بڑھا جائے گا، تو پھر سمجھ لیجئے عقل کے بھی جنازے نکلیں گے، عزت کے بھی جنازے نکلیں گے، ایمان کے بھی جنازے نکلیں گے۔ امریکی ٹائم میگزین نے نشر کیا کہ 6 ملین ماری جانے والی بیویوں میں سے 4000 ایسی ہیں جو اس مار پیٹ کے بدلے میں ہلاک ہو جاتی ہے۔ تم سمجھتے ہو یورپ کا جانوروں کا معاشرہ بڑا آزاد ہے؟ عورت پیٹرول پمپ پہ کام کرتی ہے، عورت ہوٹل میں کام کرتی ہے، عورت سیل مین ہے، عورت دکان پہ کھڑی ہے، عورتوں کو بڑی آزادی ہے، وہ جو چاہے کرے، جہاں چاہے پھرے، یہ آزادی ہے، یہ یوم محبت کے نتیجے ہیں۔ ارے قربان جاؤ اسلام کی تعلیمات پر۔ اسلام نے باہر کی ساری ذمہ داری مرد کے ذمہ لگائی ہے، اور گھر کی ساری ذمہ داری عورت کے ذمہ لگائی ہے۔ عورت اسلام کے اندر آ کر اتنی سیف ہے، اتنی محفوظ ہے، اتنی باعزت ہے کہ کائنات کا اور کوئی مذہب عورت کو اتنی عزت نہیں دیتا جتنی عزت محمد کا دین دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اور مرد کی سردردی ہے، وہ کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے۔ عورت کو پکا گھر میں سامان تیار ملتا ہے صرف اسلام کے مذہب میں، وگرنہ کفار کا مذہب، کفار کا معاشرہ، وہاں آدھی محنت عورت کرتی ہے اور آدھی محنت مرد کرتا ہے۔ اسلام نے یہ عزت دی کہ تیرا کام گھر کی 4 دیواری میں ہے، جو تیری ضرورت ہوگی وہ بندہ لا کے دے گا۔ اور عورتیں وہ کہتی ہیں یہی تو قید ہے، تم جس کو عزت سمجھتے ہو یہی تو قید ہے۔ میں گھر میں پڑی رہتی ہوں اور یہ سوٹ خرید کے لاتا ہے، اور وہ ہماری آنکھ کو بھی نہیں بھاتا، میرا خامن تو ہے ہی ایسا۔ کئی ٹوٹ مرنیاں دی گلاں سنیاں ہونگیاں تسی، میرا خامن تے ہے ہی ایسا، انہوں شاپنگ کرنی نہیں آندی، اسے تو دال بھی خریدنی نہیں آتی، اسے سبزی لینے بھی نہیں، مجھے ہی مصیبت زدہ کو بازار جانا پڑتا۔ اور حقیقت میں کیا ہے؟ اس کے پیچھے شیطان اس کو انگلی لگاتا ہے، چل باہر نکل،
اور جو ہی یہ باہر نکلتی ہے شیطان اپنا لاؤ لشکر لے کر اس کے ذریعے فساد پھیلانے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے۔ اگر خامند کو شاپنگ کرنی نہیں آتی، خامند کو کپڑے لینے نہیں آتے، جیسا سوٹ اس نے پسند کیا، اللہ نے تجھے حکم دیا ہے کہ ساری زیب و زینت کس کے لیے کرنی ہے؟ خامند کے لیے۔ جیسا سوٹ اس نے پسند کیا پہن کے اس کو دکھا دے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر تیری زیب و زینت خامند کے لیے ہے اور اگر تو بن ٹھنتی ہے لوگوں کے لیے، پکنک کے لیے، پارٹی کے لیے، ڈنر کے لیے، کہیں پر جانے کے لیے، اتوار بازار کے لیے، تو پھر تو خود بے غیرت ہے، تو مرد کے لیے نہیں بن رہی، غیروں کے لیے سنور رہی ہے۔ جو مرد کو چیز اچھی لگی اس نے گھر میں لا کے دے دی، تو اس کو استعمال کر، اس کو پہن۔ کیوں؟ باہر کی ساری ذمہ داری مردوں پر ہے، گھر کی ساری ذمہ داری عورتوں پر ہے۔ اللہ کا ایک مجاہد اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کی مسلمان بیوی گھر میں ہے، حمل سے ہے، وہ جہاد پر گیا ہوا سال ہر سال کے بعد آتا ہے اور جاتے ہوئے 10,000 اشرفی اپنی بیوی کو دے جاتا ہے، کئی سالوں کے بعد آیا، گھوڑے پر سوار ہے، تلوار کی نوک سے دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے صحن کے اندر ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہوا، نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا، یہ اپنی تلوار کو بلند کرتا ہے اور اس کو مارنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے کہ تو کون ہے جو میرے گھر میں بیٹھا ہوا؟ غیرت مندوں کی غیرت کیسی ہوتی ہے؟ اس مسلمان جیسی۔ تو کون ہے جو بغیر اجازت کے میرے گھر میں بیٹھا ہے؟ وہ نوجوان بھی تلوار نکال لیتا ہے کہ تو کون ہے جو بغیر اجازت کے اندر آیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ خامند باہر گیا ہوا ہے، دروازہ ناک ہوتا ہے، بجتا ہے، بیگم صاحب ہوتی جی کون؟ اس کی آواز میں لوچ، اس کی آواز میں نرمی، اس کی آواز کے اندر کشش، کہ اگر کسی کے دل میں بیماری نہیں بھی ہے تو بیماری پیدا ہو جائے۔ صاحب کہاں ہیں؟ جی آتے ہی ہوں گے، میں ڈرائنگ روم کھولتی ہوں، آپ بیٹھیے، میں چائے بناتی ہوں لاتی ہوں، بس وہ آتے ہی ہوں گے، راستے میں ہوں گے، کہیں لیٹ ہو گئے ہوں گے، رش میں پھنس گئے ہوں گے۔ جس کے دل میں بیماری نہیں بھی ہے بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بے غیرتی کا معاشرہ ہے، اور غیرت والا معاشرہ وہ تلوار نکالتا ہے، تو کون ہے میرے گھر میں آنے والا؟ وہ جواب میں کہتا ہے تو کون ہے میرے گھر میں آنے والا؟ اندر ماں آواز سن کر کہتی ہے بیٹا یہی تو تیرا بابا ہے جو سال ہر سال کے بعد گھر لوٹا۔ یہ کوئی غیرت مندی نہیں۔ نوجوان لڑکے گھر میں آ رہے ہیں، اگر کوئی پوچھ لے جی یہ کون ہے؟ اجی یہ ہماری بیگم کا کزن ہے، یہ ہماری بیگم کا خالہ زاد ہے، یہ ماموں زاد ہے، یہ پھوپھی زاد ہے۔ ارے یہ حرام کا رشتہ ہے، اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، یہ محرم نہیں ہے، اور جو محرم نہ ہو، خامد گھر میں موجود نہ ہو، اس کی جرت کیسے ہے گھر کی دہلیز کو پار کر جائے؟ یہاں کزن کے ساتھ بھی دوستی ہے، یہاں بھاپی اور دیور کی دوستی ہیں، یہاں بھائی گھر میں نہیں ہے اور دیور گھر میں بھابیوں سے گپے مارتے ہیں۔ یہ اسلام کا معاشرہ۔ اور جواب دینا جی تسی تو ایویں سختی کر دیو، بھابی ماں ورگی نہیں ہوندی، بھابی ماں ورگی۔ اللہ نے اس کو ماں نہیں بنایا، تو کون ہوتا ہے اس کو ماں بنانے والا؟ اللہ نے تو کہا، رسول اللہ نے تو کہا یہ دیور موت ہے، موت، یہ دیور موت ہے، موت۔ ماں کہتی ہے بیٹا یہی تیرا باپ ہے، دونوں گلے ملتے ہیں، فجر کی نماز پہ باپ مسجد میں جاتا ہے، وہ مسجد جس میں تھوڑے سے نمازی ہوتے ہیں، باپ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ مسجد ساری کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اور جو ہی سلام پھرا ایک معصوم سا بچہ، چھوٹی عمر کا نوجوان منبر پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول کی حدیثیں سنانی شروع کرتا ہے، اور طالب علم قلم کاغذ لے کر اس کی بیان کردہ حدیثوں کو نقل کرتے ہیں۔ یہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کون نوجوان ہے، یہ اتنا بڑا عالم اور چھوٹی سی عمر میں ہمارے اس محلے میں کہاں سے آ گیا؟ گھر آ کے اپنی بیوی سے پوچھتا ہے پہلے تو مسجد میں اتنے نمازی نہیں ہوتے تھے، اب فجر کی نماز میں بھی اتنے طالب علم ہیں، ایک بچہ حدیثیں سنا رہا ہے۔ عورت کو موقع ملتا ہے 10,000 اشرفیوں کا جواب دینے کے لیے، کہتی ہے یہ وہی ہے جو تو مجھے میرے پیٹ میں چھوڑ کر گیا تھا، اور جو پیسے دے کر گیا تھا میں نے اسی بچے کی تربیت پہ خرچ کیے۔ یہ اسلام کا معاشرہ ہے، اولاد کی تربیت عورت کے ذمے، گھر کے معاملات عورت کے ذمے، اور باہر کے معاملات مرد کے ذمے۔ لیکن جو معاشرہ ویلنٹائن ڈے منانے والا، یوم عاشقہ، یوم محبت منانے والا، جنسی تعلقات کو عورت اور مرد کی ذاتی آزادی سمجھنے والا، اس کی کیفیت کیا ہے؟
فرانس کے اندر 2 ملین عورتوں کی مار پیٹ کی جاتی ہے ان کے خامدوں کی طرف سے، اور جرمنی کے سروے کے مطابق کم از کم 1 لاکھ عورتیں ایسی ہیں جو سالانہ جسمانی یا نفسیاتی زیادتی کا شکار ہوتی ہیں، جو ان کے خامد یا ان کے بوائے فرینڈ ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ برطانیہ کے ایک سروے کے مطابق جس میں 7,000 عورتیں شریک ہوئی، ان میں سے 28% عورتیں ایسی ہیں کہ ان عورتوں کی پٹائی کرنے کے لیے ان کے خامد ان کے ساتھ مار پٹائی کا سلوک کرتے ہیں۔ 28% عورتیں ایسی ہیں جن کے خامد ان کو مارتے ہیں۔ تو ان نتائج کے بعد، یہ نتیجے ہم نے انڈیا پاکستان کے نہیں پیش کیے، یہ ویلنٹائن ڈے منانے والے ملک کے نتیجے ہیں، برطانیہ کے، جرمنی کے، فرانس کے، امریکہ کے، جہاں جنسی آزادی ہے، بے حیائی کا دور دورہ ہے، ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، یوم عاشقہ کو تیاری کرتے ہیں، وہاں کے نتائج یہ ہیں۔ تو ہم پھر کیسے مان لیں، کیسے تصدیق کر لیں کہ محبت کے تہوار سے میاں بیوی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، ان سے پیار اور محبت کی پینگیں مزید بڑھتی ہیں، بلکہ حقیقت میں یہ یوم محبت بے غیرتی کا دن ہے، بے حیائی کا دن ہے، فسق و فجور کا دن ہے، حرام کاری کا دن ہے، گندے حرام تعلقات کو پروان چڑھانے کا دن ہے، اور اپنی بیوی سے سچی اور حقیقی محبت کرنے والے خامند کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اسے اس تہوار کی یاد، محبت کی یاد نہیں دلاتی، بلکہ مسلمان خامند تو ہر وقت اس محبت کو پروان چڑھانے میں لگا رہتا ہے۔ اب سوچئے، یہ سارے حقائق سننے کے بعد ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ اس ویلنٹائن ڈے کے بارے میں، اس یوم محبت کے بارے میں آپ کی اور میرے جذبات کیا ہو، آپ کی اور میری کوششیں کیا ہو؟ سب سے پہلے نہ اس تہوار کو منایا جائے، نہ اس کے منانے والوں کا ساتھ دیا جائے، نہ اس تہوار کی محفلوں میں شرکت کی جائے، کیونکہ یہ کفار کا تہوار ہے، اور مسلمان کے لیے کافروں کی عید میں شامل ہونا، وہ عید کرسمس ڈے ہو، وہ دیوالی ہو، وہ بسنت کا تہوار ہو، ہاں کئی لوگوں کے ماتھے پہ بل پڑیں گے گڈی اڑانے والوں کے۔ مولوی صاحب نے بسنت کے تہوار کو بھی بیچ میں رگڑ دیا، ارے یہ بسنت کا تہوار ہندوؤں کا تہوار ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ دن منائے جا سکتے ہیں، نہ ان کی محفلوں میں شامل ہوا جا سکتا ہے۔ لاہور کے ہوٹلوں کی چھتیں لاکھوں روپے میں بک ہوتی ہیں، بدکار گندی فاحشہ عورتیں آ کر وہاں پر ڈانس کرتی ہیں، شرابیں چلتی ہیں، ڈھول پیٹے جاتے ہیں، اور جب پتنگ کٹتا ہے بو کاٹے کے نعرے گونجتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کا تہوار، اس کو منانے والے کفار کی تقلید کر رہے ہیں، محمد کے راستے پہ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب یہودیوں کی عید خاص ہے، عیسائیوں کی عید خاص ہے، مسلمانوں کی اپنی عید ہے، جس طرح ہم یہود و نصارہ کے قبلے میں شامل نہیں، ان کی شریعت میں شریک نہیں، اس طرح ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم ان کی تہوار میں شامل ہیں۔ اور جب اہل سنت اور سلف صالحین کے اعتقاد کے اندر یہ اصول الولاء والبراء، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی موجود ہے، تو پھر ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پر الولاء والبراء پر عمل کرنا، ایمان لانا، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی کے جذبے کو اپنے دلوں میں پروان چڑھانا، یہ ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پر لازم اور فرض ہے۔ مومن بندہ مومن سے محبت کرتا ہے، کافر کافر سے محبت کرتا ہے، مومن مومنوں کی مجلسوں میں شریک ہوتا ہے، اور کافر کافروں کی مجلس میں شریک ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی عیاں ہے کہ ان محفلوں میں شامل ہونے کے لیے، شامل ہونے سے فوائد حاصل نہیں ہوتے، بلکہ فساد بڑھتا ہے، گندگی بڑھتی ہے۔ اور اس کے اندر ایک بات اور بھی پنہاں ہے کہ مسلمان جب کافروں کے ساتھ اس طرح ان کے تہواروں میں شامل ہوتے ہیں تو پھر کافروں کی محبت مسلمان کے دل تک اترتی ہے۔ آپ کا جلسہ ہے، آپ کا اجتماع ہے، جب کافر کو اس جلسے کی صدارت دو گے، مشرک کو اس جلسے کی صدارت دو گے، پبلک جو نیچے بیٹھی ہے اس کے دل میں اس ہندو کی محبت آئے گی، اس کے دل میں اس مشرک کی، اس قبر پرست کا پیار، اس کے لیے احترام کا جذبہ ان کے دل میں آئے گا کہ یہ موحدین کا اجتماع ہے، اور اس کا صدر ہندو ہے، اس کا صدر عیسائی ہے، اس کا صدر یہودی ہے، یا اس کا صدر قبر پرست ہے، امام پرست ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے۔
جب مواحد کا صدر بدعتی بناؤ گے تو پبلک کے دل میں تو اس کے لیے احترام آئے گا، اور مسلمان کے لیے لازم ہے وہ کافروں سے دشمنی کرے، ان کا احترام، مسلمانوں کی قلبی محبت اگر پہنچ جائے یہ ایمان کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ اور جو مسلمان لڑکیاں اس تہوار کو مناتی ہیں، اس تہوار کو دیکھتی ہیں، تو ان کے لیے پھر آئیڈیل رسول اللہ کی بیوییں، نبی کے صحابہ کی بیوییں نہیں رہتی، بلکہ یورپ کی گندی عورتیں ان کے لیے آئیڈیل بنتی ہیں۔ بل کلنٹن کی بیوی کو وہ اپنی آئیڈیل سمجھتی ہیں، کافروں کی عورتوں کو وہ اپنے لیے رہنما، اپنے لیے روشنی کا مینارہ سمجھتی ہیں، اور مسلمان کے لیے روشنی کا مینارہ، مسلمان بچی کے لیے سیرت اگر کسی کی روشنی کی چمکتی ہوئی ہے، وہ فاطمہ کی سیرت ہے، وہ عائشہ کی سیرت ہے، وہ حفصہ کی سیرت ہے، وہ خدیجہ کی سیرت ہے۔ مسلمان عورت کے لیے کافر عورت آئیڈیل نہیں بن سکتی۔ اور اللہ عز و جل کا فرمان تو پہلے ہی واضح ہے، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، کسی مسلمان کے دوست نہیں بن سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، نہ یہودی راضی ہوگا نہ عیسائی راضی ہوگا جب تک تم یہود و نصارہ کی ملت پہ نہ چلنے شروع ہو جاؤ۔ یہود و نصارہ سے دوستی اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اور ان ویلنٹائن ڈے جیسے پروگراموں میں شرکت، ان کی مدد کرنا ہے، ان کی کثرت کو بڑھانا ہے، ان کی پیروی کرنا ہے، ان کی مشابہت کرنا ہے۔ مسلمان کے لیے یہ شان، یہ لائق نہیں ہے۔ وہ مسلمان جو ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ویلنٹائن ڈے منانے والو، بسنت منانے والو، دیوالی منانے والو، عرسوں میں جانے والو، تم ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ انعمت علیہم، صراط ان لوگوں کا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اللہ ان کی راہ عطا فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ مغضوب یہودیوں کی راہ پہ چلا، نہ ضالین گمراہ عیسائیوں کی راہ پہ چلا۔ ہر رکعت میں تم یہود و نصارہ کی راستے پہ چلنے سے اللہ کی پناہ پکڑتے ہو، اللہ سے سوال کرتے ہو۔ پھر 14 فروری کو جب یہ دن مناتے ہو تو کیا اپنی دعا کے خلاف تمہارا اپنا ذاتی عمل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تو مسلمان صراط مستقیم کا سوال کرے، اور پھر ان کافروں کے تہواروں میں شامل ہو کر اپنے ایمان اور عقیدے کا جنازہ نکالے۔ سروے سے یہ بات ثابت ہوئی، تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کرسمس ڈے کے بعد نصارہ کا دوسرا بڑا تہوار یہ 14 فروری کا ویلنٹائن ڈے ہے۔ کرسمس ڈے کے بعد دوسرے نمبر پہ آنے والا یہ ویلنٹائن ڈے ہے، عیسائیوں کے تہوار میں سے ایک تہوار ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے اس کا منانا کیسے جائز ہو سکتا؟ خود سوچ لیجئے، جو عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے وہ آپ کے لیے اور میرے لیے، میرے بچے کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے، میری اور آپ کی بیٹیوں کے لیے منانا، اور کتنے ہی وہ بدنصیب ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو یہ تہوار مناتا دیکھ کر، 14 فروری کو سرخ لباس پہنتے دیکھ کر، سرخ گلاب کے پھول اٹھائے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ہمارا بچہ بھی روشن خیال ہو رہا ہے، ہمارا بچہ بھی ترقی یافتہ قوموں کے پیچھے چل رہا ہے، اور نہیں سمجھتے کہ ہمارا بچہ اس راہ پہ چل رہا ہے جو سیدھی بغیر بریک کے اس کو جہنم کی وادی میں پھینک دے گی۔ یہود و نصارہ کا راستہ اسلام پر چلنے والوں کا راستہ نہیں ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اور قرآن، نبی کی سنت، صحابہ کے حکم ہمیں کافروں کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کا حکم نہیں دیتے۔ اس تہوار کو منانا کافروں کی مدد کرنا ہے، ان کی معاونت کرنا ہے، اور یہ ان کے شعار میں سے، ان کی علامات میں سے، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب جو ان کو تسلیم کرے، ان کے مذہب میں ان کی مدد کرے، ان کی تعداد کو بڑھائے، تو پھر اپنا فیصلہ خود کر لے کہ وہ کن لوگوں سے محبت کر رہا ہے اور کن سے دشمنی کر رہا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کفار سے ان کے خصوصی تہواروں میں، سنیے ذرا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو، مسلمان کے لیے حلال نہیں وہ کافروں کا ساتھ دیں ان کے تہواروں میں،
ان کے لباس میں، ان کے کھانے پینے میں، ان کے غسل کرنے، آگ جلانے کے طریقے میں کوئی عمل جو کافروں کا خاص عبادت کا عمل ہے، ان کا مذہبی شعار ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان سے مشابہت کرے۔ وہ اتوار کے دن چھٹی کرے تو مسلمان کو جائز، وہ جمعے کی چھٹی کینسل کر کے اتوار کی چھٹی کر دے، یہ کافروں کا عید ہے۔ وہ میلاتی سال کو استعمال کرے، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں وہ تاریخ میلاد کو استعمال کرے، انہیں چاہیے وہ تاریخ ہجری کو استعمال کرے۔ تاریخ کے اندر ان کی مخالفت کرنا، لباس میں ان کی مخالفت کرنا، عادات میں ان کی مخالفت کرنا، اعمال میں ان کی مخالفت کرنا، ان کے تہواروں میں مخالفت کرنا مسلمان پر واجب ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ وہ کفار کے کسی شعار کے اندر ان کا ساتھی بنے، ان کا ساجی بنے، اور مسلمانوں میں سے جو بھی اس تہوار کو مناتا ہے اس کی معاونت نہ کی جائے، اس کو روکا جائے، یہ مسلمانوں پر واجب ہے۔ صوفی بن کے گزارا نہیں ہو سکتا، انہیں اپنی قبر سے جانا ہے جی، میں اپنی قبر سے جانا، کسی کے مذہب کو نہ جی چھیڑو، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو۔ یہ دین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، یہ دین محمد کریم کا دین نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے آوازے کو بلند کیا میرے نبی نے، کتنے لوگوں کے مذہب کو چھیڑا چھاڑا، چھیڑ چھاڑ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کفار نے کہا یہی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری اس دعوت نے ہمیں گھر گھر کے اندر لڑوا دیا، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، بچی ماں سے لڑ رہی ہے، ماں بچوں سے لڑ رہی ہے، تو نے تو ہمارے گھر میں فساد برپا کر دیے۔ حالانکہ نبی نے نعوذ باللہ فساد برپا نہیں کیا تھا، لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت کفار کے ساتھ چھیڑ چھاڑی ہے۔ جس کو تم پوج رہے ہو وہ الہ، جس کو میں پوج رہا ہوں وہ الہ ہے، یہ مسلمان کا مذہب نہیں۔ تو نے اپنی قبر میں جانا، اس نے اپنی قبر میں، ٹھیک ہے اپنی اپنی قبروں میں جانا، لیکن مسلمان پر واجب ہے جہاں اسلام کے خلاف عمل کیا جائے اس کی روک تھام ہونی چاہیے یا نہیں۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ کا گھر ہے، اس کی یہ 4 دیواری باؤنڈری ہے، ایک آدمی کھڑا آپ کے گھر کے اندر نہیں جا رہا، باہر کھڑا باؤنڈری پہ سے اینٹیں توڑ توڑ کے اپنی ٹرالی پہ رکھ کے گھر لے جا رہا ہے، کہو گے انہیں اپنی قبر جانا، میں اپنی قبر جانا، کرتا رہے جو کرتا ہے، یہی کہو گے یا گل لگ جاؤ گے ادھر؟ میری دیوار تو اٹا لا کے دن دیہڑے لے جانا مولوی صاحب، میں کیویں چپ رہا، میں کیسے برداشت کروں؟ میری دیوار کی اینٹیں اتار کے لے جا رہا ہے، تجھے اپنی دیوار سے اٹھائی جانے والی چند اینٹوں پہ تو غیرت آتی ہے، رب کی اتاری ہوئی شریعت کی احکامات کو بدلا جائے تیرے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا۔ تجھ سے بڑا دیوس بھی کوئی اور ہو سکتا ہے، تجھ سے بڑا بھی اور کوئی بے غیرت ہو سکتا ہے جس کے سامنے اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کے حکموں کو توڑا اور موڑا جائے، اور تو کہے جی انہوں نے اپنی قبر جانا، میں اپنی قبر جانا، لتر پہن لگے پھر دونوں نہیں پہن لے، ایک نو مار پھر دونوں پہ آتی ہے، یہ نہیں ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم نیکی کی طرف دعوت دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے پھر اللہ کا تم پہ عذاب نازل ہو جائے گا، تم دعائیں کرو گے رب تمہاری دعائیں۔ آج ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی، کیوں؟ رو رو کے تھک جاتے ہیں مسلمان، دعائیں قبول کیوں؟ جو مرضی کرے، کوئی قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے چپ کر کے پاس سے گزر جائیں گے، سگریٹ پی رہا ہے چپ کر کے گزر جائیں گے، چوری کر رہا ہے چپ کر کے گزر جائیں گے، بھائی کے گھر میں ڈش انٹینا لگ گیا کوئی پرواہ نہیں، بھابھی بے پردہ پھر رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، شادی ہندوؤں جیسی ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، شکل مجوسیوں جیسی بن رہی ہے پرواہ نہیں، اپنا مذہب نہ چھیڑو، بس کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں، اللہ اللہ کرو، 2 رکعتیں نماز پڑھو، اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس صوفی کی اسلام میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ تہوار مناتا ہو اس کو روکنا مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ یہ برائی ہے اور برائی سے منع کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح ہم ان کے تہواروں میں کفار کی مشابہت نہیں کرتے تو اسی طرح مسلمان کی اس سلسلے میں مدد اور اعانت نہیں کی جائے گی جو کفار کی مشابہت کر رہا ہو، بلکہ اسے روکا جائے گا۔ ایک عالم دین ایک مسلمان ملک میں ایک پھول بیچنے والے کی دکان پر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس نے مسلمان پھول فروش نے 14 فروری کو منائے جانے والے ویلنٹائن ڈے کے لیے پوری تیاری کر رکھی ہے، پوری دکان میں سرخ رنگ کے قالین ہے، سرخ رنگ کا پینٹ ہے، اور اس کے ملازم سے جب پوچھا اس نے کہا جی ہم تو 14 فروری کے آنے سے پہلے اپنے کاروبار کی پوری تیاری کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا شراب فروش
ایک شریف آدمی اس کو اپنے گھر کی دوسری منزل کرائے پہ دے دے اور کہ دیکھو جی میں تو کچھ نہیں کر رہا نا، وہ بیچ رہا ہے، میں تو کرایہ لے رہا ہوں، تو اس پر بیماری کے اندر، اس برائی کے اندر برابر کا شریک ہے۔ اس دن کو تجارت کرنے والے، ان کے طور طریقوں پہ عمل کرنے والے ان کی برائیوں اور گناہوں کے اندر پوری طرح شامل ہیں، اتنے ہی گناہگار ہیں جتنے وہ برا کام کرنے والا گناہگار ہے۔ اور مسلمان ملکوں کی کیفیت یہ ہے، 14 فروری کو، ویلنٹائن ڈے کو دکانوں پہ پھول نہیں ملتے، وہ پھول جس کی عام قیمت عرب ملکوں کے اندر $1.5 ہے، 14 فروری والے دن یہ $10 کا بکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی کیفیت ہے۔ مسلمان مدرسوں میں، آپ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں، لڑکیاں ہیں سرخ ڈریس کے اندر، یہاں اپنی گالوں کے اوپر دل بنایا ہوا سرخ رنگ کا اور اس کے اندر لکھا ہوا آئی لو یو۔ ویلنٹائن ڈے کو کارڈ جاری کرتے ہیں جس پہ آئی لو یو کے یہ جملے لکھے ہوئے، یہ جنسی بدماشی کے جملے عام کیے جاتے ہیں۔ اس دن ہر طالبہ اپنی سہیلی کے ساتھ پہلے سے متفق ہو کر آتی ہے، وہ سرخ رنگ کا لباس پہنتی ہے، یہ سرخ رنگ کا لباس پہنتی ہے، وہ سرخ پرس لٹکا کے آتی ہے، یہ سرخ پرس لٹکا کے آتی ہے، یہ اپنی سہیلی کے لیے سرخ پھول لاتی ہے اور وہ اس کے لیے سرخ غبارے لے کر آتی ہے۔ یہ تمام یہود و نصارہ کی، امریکہ اور برطانیہ جیسے یورپ کے گندے معاشرے کی تقلید ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ان کے طور طریقوں پہ چلنا جائز نہیں۔ اپنے بچیوں پہ نظر دوڑائیے، اپنے بچوں پہ نظر دوڑائیے، جو چینل آپ کے گھروں میں چل رہے ہیں ان پہ نظر دوڑائیے، کہیں یہ آپ کے بچوں کی بربادی کا راستہ تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں افسوس اور مصیبت کی بات یہ ہے، باپ کو یہ فکر رہتی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا بڑا آفیسر بن جائے، MBA کر لے، بڑے عہدے پہ لگ جائے، اور اگر لگ جائے ہم کہتے ہیں جی بڑی کامیاب زندگی ہے، اولاد اچھے عہدوں پر ہے، بڑے سکون سے جی رہے ہیں۔ یہ ٹینشن بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ میرا بیٹا ڈاکٹر تو بن گیا، انجینئر تو بن گیا، تاجر تو بن گیا، یہ مسلمان بھی بن جائے، یہ ٹینشن بہت تھوڑوں کو ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، پوری کائنات کا اگر بادشاہ بھی آپ کا بیٹا بن گیا ہے، آپ اپنی قبر میں چلے گئے ہو، اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہونے والا۔ اور اگر یہ مسلمان بچہ بنا کر گئے ہو، اس کو نمازی پرہیزی بنا کر گئے ہو، آپ مر گئے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انسان جنت میں ہے، وہ اچانک اور بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے اور اللہ مالک سے سوال کرتا ہے، ربا میرے تو اعمال نہیں ہیں، اعمال تو ختم ہو گئے ہیں، میں تو جنت میں آ گیا ہوں، اب میرے درجات کیوں بلند ہو رہے؟ جواب ملتا ہے، تیرا بیٹا پیچھے تیرے لیے دعائیں کرتا ہے، ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے تیرے درجوں کو بلند کر دیا۔ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کیجئے۔ اور ویلنٹائن ڈے کے کچھ خاص دینی طریقے بھی ہیں جن کے اندر کارڈوں پر عشقیہ اور محبت کے اشعار چھپے ہوئے، شعر و شاعری چھپی ہوئی، عزیز و اقارب اپنے محبوب لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، کہیں پر مضحکہ خیز تصویریں بنائی جاتی ہیں، اور اس دن 14 فروری کے دن رقص و سرود کی محفلیں برپا ہوتی ہیں، گانے اور ساز، شراب اور بے حیائی، بدکاری کے کام ہوتے ہیں، ملینوں ڈالر کے پھول بیچے جاتے ہیں جو آپ اس میں عشق مشوقی کرنے والے ایک دوسرے کو انعام کے طور پہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ویلنٹائنی بنانے کے لیے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تمام طریقے اہل اسلام کے طریقے نہیں ہیں بلکہ کفار کے طریقے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس ڈش انٹینے کی لعنت کی وجہ سے، اس میڈیا کی گندی ترقی کی لعنت کی وجہ سے اب یہ یوم محبت کا تہوار مسلمان ملکوں کے اندر، عرب ملکوں کے اندر منتقل ہو چکا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں۔ اس دن خرابی اور بے حیائی کے مناظر ہمیں اپنے اسلامی ملکوں کے اندر بھی نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، ماں باپ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے۔ جب چھوٹے تربیت کے دور میں بچہ ہوتا ہے، ماں باپ خاموش ہو جاتے ہیں، اور جی کوئی نہیں، بچہ ہے، چھوٹا ہے، بچہ برا کام کرے تو ہم اس کو بچہ کہہ کے چپ ہو جا، بچہ ہے جی کیا کر سکتے ہیں، بچہ ہے، بچوں کا کام ہی یہ ہوتا۔ اور جب یہ جوان ہو جائے، اب وہ بات نہ مانے، اب کہتے ہیں جی اولاد جوان ہو گئی، بات نہیں مانتی، کیا کر سکتے ہیں۔ اولاد کی تربیت تو نے کرنی تھی نا،
کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے، اس کی رعایا ہے، باپ اپنے بچوں پہ حکمران ہے، خامد اپنی بیوی پہ حکمران ہے، بیوی اپنی اولاد پہ حکمران ہے، اس کی تربیت کا قیامت کے دن سوال تم سے ہوگا۔ ایک مسلمان ملک میں ایک مسلمان دکاندار ویلنٹائن ڈے کو 14 فروری کو 2 خوبصورت خرگوش لے کر آیا جن کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھی، تاکہ اس کو خریدنے والے کسی کو اپنے عاشق اور معشوق کو یہ ہدیہ دے، ویلنٹائنی بن جانے کی دعوت دے، کفار کے اس بد تہوار میں شرکت کی دعوت دے۔ اور یاد کر لیجئے اس مسئلے کو، اگر 14 فروری کے دن، ویلنٹائن ڈے کے دن، ویلنٹائن ڈے ہو یا کرسمس ڈے ہو یا بسنت ہو یا دیوالی ہو، کفار کی کسی بھی عید کے دن اگر کوئی کسی مسلمان کو مبارکباد کہے تو اس کی مبارکباد قبول نہیں کی جا سکتی، اس کو اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کو روک دینا چاہیے۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفار کے خصوصی شعار جو صرف ان کے ساتھ خاص ہیں، ان کی مبارکباد متفقہ طور پہ مبارکباد دینا حرام ہے۔ مبارکباد دینا خاص طور پہ وہ بھائی سنیں جن کے کیمپوں میں کفار اور مسلمان مشترکہ رہتے ہیں، کفار کی عید میں ان کو مبارکباد دینا حرام ہے، ان کی مبارکباد قبول کرنا حرام ہے۔ ان کی تہوار کے دن ہو، ان کے روزے کے دن ہو، ان کو کہیں آپ کی عید ہے، آپ کو عید مبارک، دیوالی ہے دیوالی مبارک، بسنت ہے بسنت مبارک، کرسمس ڈے ہے تو کرسمس ڈے مبارک، اس طرح کے الفاظ آپ کفار کو نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ جرم، یہ ان کی تہوار میں، ان کی خوشیوں میں، ان کی عیدوں میں مبارکباد دینا، یہ اللہ کے نزدیک شراب نوشی سے زیادہ بڑا گناہ ہے، زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے، قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ یہ انسان کو بدعات اور کفر کے میدان کی طرف گھسیٹنے والے اعمال ہیں۔ اللہ ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا کہ کچھ عرصے سے یوم محبت کا تہوار منایا جانے لگا ہے، اور خاص کر طالبات میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، جو عیسائیوں کے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے۔ اس دن پورا لباس سرخ رنگ کا پہنا جاتا ہے، جوتے بھی سرخ ہوتے ہیں، آپ اس میں سرخ رنگ کے گلاب کے پھولوں کا تبادلہ ہے۔ تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اس تہوار کو منانے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہو؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یوم محبت کا تہوار کئی وجوہات کی بنا پر منانا ناجائز اور حرام ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ کہ یہ تہوار بدعت ہے، شریعت میں اس کی کوئی دلیل اور اصل نہیں ہے۔ یہ تہوار دل کو ایک گرے پڑے امور میں مشغول کرتا ہے، گندے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے، جو کام سلف صالحین سے شامل نہیں ہے۔ یہ کفار کا تہوار ہے، یہ ان کی عادات ہے، اس کو اپنانا مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن بن جبرین حافظہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کفار کی مشابہت ہے، ان کی تعظیم کرنے والی اشیاء کی تقلید ہے، اور ان کے تہواروں اور ان کی عیدوں میں ان سے مشابہت کی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے اٹھایا جاتا ہے۔ اس میں بے بنا فساد ہے، بے بنا برائییں ہیں، اس میں بدکاری کی دعوت ہے، اس میں زنا کی دعوت ہے، اس میں بے راہ روی جنسی امور کی دعوت ہے۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان معاملات میں شامل ہو، اس طرح کے تحفے تحائف دے، اس طرح کی تہواروں میں مبارکباد دے۔ اسی طرح یہی سوال لجنہ دائمہ سے پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان پر اس تہوار یا اس طرح کے کسی اور تہوار میں شامل ہونا یا اس تہوار میں مدد کرنا حرام ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تعاون کا کوئی بھی طریقہ ہو، وہ خرید و فروخت کا طریقہ ہو، وہ اس دن پھول پرووائڈ کیے جائیں، وہ اس دن خط و کتابت کے ذریعے کارڈ بھیجے جائیں، مسلمان کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ مالک عز و جل کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، برائی اور گناہ کے کاموں میں کسی کی کوئی مدد نہ کرو۔ مسلمان کو چاہیے وہ اسلام سے رہنمائی لے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے رہنمائی لے، اور کفار کے ساتھ ان کے ان امور میں شریک نہ ہو۔ اور پھر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ مسلمان جب بھی خلاف اسلام کوئی عمل ہوتا ہوا دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اپنی زبان سے روکے۔ تیسرا درجہ، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، اپنے دل میں برا جانے۔
اب یہ دل میں برا جاننے والا کون ہے؟ ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کم درجے کا مسلمان ہے۔ اگر کوئی ان کافروں کے تہواروں پر اپنے دل میں بھی نہیں کڑتا، دل میں اس کو برا نہیں جانتا، تو آخری درجہ بھی ایمان کا اس کے دل سے نکل گیا۔ اور آخری درجے کا حکم کیا ہے کہ آخری درجے کا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان کے تہواروں میں شامل نہ ہو، دل سے نفرت کریں اور اس مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں۔ یہ نہیں 11ویں کی مجلس میں بیٹھے ہو، کھیرے کھا رہے ہو اور دل سے جانتے ہو کہ یار ہے تے حرام، یہ نہیں، اس میں شامل نہیں ہونا۔ کھجور کی گٹھلیوں پر الا اللہ کی ضربیں مار رہے ہو، آیت کریمہ کے ورد کر رہے ہو اور کہتے جی میں دل سے برا جان رہا ہوں، آپ تو رگڑا لگا رہے ہو، دل سے برا نہیں جان رہے۔ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کی مخالفت کی کوئی مجلس ہو اس میں بیٹھا نہ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، موت دے ایمان پر دے۔ اس حال میں ہمارا اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔